فرا جو آپ لوگ رپورٹ کرتے ہو یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس پہ وہ ان نوٹس چلا جائے, یہ بات نہیں میں مانوں گی, کیونکہ قومی اسمبلی میں تو یقیناً ڈیلی بیسس پہ میں بڑے یقین کے ساتھ کہوں گی, آپ ریکارڈ نکلوائیں, خواتین کا کوئی ایک آدھا ایشو جو رپورٹڈ ہوتا ہے یا نہیں بھی رپورٹڈ ہوتا تو وہ ضرور انڈر ڈسکشن آتا ہے, چاہے وہ کوشچن کی صورت میں ہو. وہاں ٹائم کنسٹرینٹ ایک ہوتا ہے, بٹ اسٹل خواتین جو ہوتی ہیں میرے خیال میں ایک اس ایشو پہ اکراس دا بورڈ, اکراس دا پارٹی لائنز اکٹھی ہو جاتی ہیں, سپورٹ کرتی ہیں ایک دوسرے کو. اور دوسرا جماعت اسلامی کی خواتین کیوں نہ ہو, وہ بھی سپورٹ کسی حد تک کرتی ہیں. لیکن دوسرا بات یہ ہے کہ ایک سسٹم یا پروسیس اگر خود بن جائے, جیسے کہ ہم پہلے بات کر رہے ہیں, پولیس اٹ سیلف rather than کہ چیف جسٹس taking notice of it, President of Pakistan taking notice of it, that's not really the system. وہ that cannot happen every day. تو ایک سسٹم ہو جائے کہ خواتین جائیں اور ون ونڈو ان کو جا کے رپورٹ کرے اور ان کو انصاف. سسٹم پولیٹیکل ول سے ہی بنے گا, پولیٹیکل ول, اور یہ سسٹم پہلے جو ہے پولیس ریفارمز کی گئی تھیں, سو پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے سے ان ریفارمز کو جو ہے ریورس کیا گیا ہے. سو اگر پولیٹیکل ول ہے سسٹم ٹھیک کرنے کی, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ سسٹم ٹھیک؟ دیکھیں پولیٹیکل ول میں آپ کو اس وقت کافی چینجز یہ نظر آئیں گی, جیسے کہ مین سٹریم میں خواتین کو جو تعینات کیا گیا ہے اس سے کافی فرق آیا ہے, کافی زیادہ. میں کہوں گی ہماری ایک تو کانفیڈنس بہت بڑا ہے خواتین میں. اب کوئی بھی سوچ سکتا ہے کہ جی وہ اسپیکر بن سکتی ہیں, فورن منسٹر بن سکتی ہیں. پہلے تو یہ ان ایریاز میں خواتین کو آنے نہیں دیا جاتا تھا, اس سے یقیناً ایک فرق آیا ہے. اور اب اگر ہم پولیس کے ایک اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں, کسی حد تک بہتر کر لیتے ہیں یا یہ کہیں, اور ایجوکیشن کے سسٹم کو تھوڑا بہتر کر لیتے ہیں, تو ہمیں ایک ویزیبل چینج نظر آئے گا. ود ڈیو ریسپیکٹ, بہت فرق پڑا ہے مجھے اور آپ کو, اسلام آباد میں چلے, لاہور میں چلے, کراچی میں چلے, چند بڑے شہروں میں. اب مجھے بتائیے گا, ایک ہاری کی بیوی یا ایک ایسی خاتون جو کہ آج بھی کسی جاگیردار کے ظلم اور جبر کی چکی میں پس رہی ہے, اس کا جب دل چاہتا ہے وہ کاروکاری لگا دیتا ہے اس پہ, اس کا جب دل چاہتا ہے وہ اٹھوا کے لے جاتا ہے گھر سے, اس کا جب دل چاہتا ہے وہ ان کو اوپر تشدد کرتا ہے, وہ ان کو جو بھی کرتا ہے, اس کو کیا فرق پڑا ہے کہ اسپیکر جو ہیں وہ خاتون ہیں, یا جو خواتین کی نمائندگی پارلیمنٹ میں کتنی ہوگی ہے, یا اینکر پرسنز جو ہیں وہ میڈیا پہ کتنی ہوگی ہیں خواتین, اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑا. نہیں, اس کو الٹیمیٹلی فرق پڑے گا. دیکھیں اگر وہی پولیس میں بھی جیسے میں نے کہا کہ زیادہ خواتین کی تعیناتی ہو, ان کی اپوائنٹمنٹس ہوں, more women in police also and law enforcing agencies, so it will be easier to complain, go and complain against that feudal landlord. Right. Other than the man, he won't listen at all. There is a chance, I'm saying a chance, that if a women SP is SHO or SP is sitting, she will definitely listen and try to resolve that issue or try to make some difference. Right. So if we trickle down that mainstreaming of women in these areas and appointment of more women in police and law enforcing agencies, I think that can to some extent curtail this issue of violence against women, and feudal mindset has to be changed through media, through our talks, through our discussions, through awareness. Through political will. Through legislation. I agree. Implementation of those legislation. I have no other choice but to agree with you. Ms. Blake, I would also like to know, I mean, the issue of forced marriages, which is quite grave when it comes to immigrants, especially who belong to Pakistan, who leave Pakistan for some reason, got settled in different areas in UK as well. And High Commission and many other organizations are dealing with this issue of forced marriage. So how you see, and what are the, how you see, I mean, in future, these issues will be handled and will be solved or resolved, or what will happen? Well, as the Foreign Secretary has said, this is such an example of the abuse of women and of human rights that two individuals are forced into a marriage. It's being made a criminal offence in the UK. We have a unit here that works from a High Commission that will go out, particularly if it involves a British national. I mean, if it's a British national here. But it is very sensitive because it's right at the heart of families, and you have to deal with it sensitively but firmly. So we work with the support of the local community. It's based on an idea of facilitating and trying to talk to all concerned so that you can raise the awareness of what's wrong. Usually we're called in because it's usually the girl, but not always, manages her family or her friends, get a message to us. But it does,
yes, you need to change the mindset so that it is no longer, and very often when our team do engage, it's resolved amicably. But it takes a long, intensive process of talking to people. Right. I think I would also give confidence to women or girls also to raise their voices, because sometimes this mindset, especially in Pakistan, is that if the women they raise their voice, they are looked upon as baghi. What should I say? That they bagawat kar rahe hain. They are not. What right, should I? women right kind of Women rights. They are. It's not right to raise voice for their rights. So we have to change that mindset. That even Islam, our religion, even our constitution, gave us the right to raise voice for our rights. To atrocities, to injustice. I think so. And yeah. I mean, in the UK, when I was growing up in the 70s, women who went away from abusive marriages were often treated as, well, it must be her fault if she's left her husband and her children. And it took a long time to change that. But that's where you have to change it. So how it was changed in UK or any other country for that matter? I think partly, suddenly, lots of very powerful women and men came out and said this can't be right, that women are made outcasts if they leave their husbands. Hostels were provided. Very often they had nowhere to go and they stayed in an abusive marriage because they had the children. Where can we live? We'll be on the streets. So providing hostels, educating the police and the authorities to understand that these weren't, they hadn't done it lightly. These were women driven to take a very big step. And we had legislation against domestic violence, but we had to have a big public information campaign at all levels to say, don't suffer. A lot of women thought it was their fault. Yes. A lot of women honestly thought, I've upset my husband. It is my fault that he is doing this, because an acceptance of themselves as victims. And I think part of it is about to say, it's not your fault. You have friends. There are places, people who can help you. बिल्कुल सही. तो हम इस लेवल की अवेयरनेस कब तक ला सकेंगे? हम इस लेवल की चीजें आज आपने ये बहुत एक अवेयरनेस रेज की, एंड एटलीस्ट मुझे अवेयरनेस आई और आपके सुनने वाले व्यूअर्स से, तो यकीनन हम इस पे एक काम करेंगे कि ये ख्वातीन को एक्सेप्टेंस जो है, कंप्लेसेंसी, अपने जो भी जुल्म हो रहे हैं उन पे, ये ज्यादती हो रही है, वो नहीं. एक मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करती चलूं कि हमारी ह्यूमन राइट्स कमेटी जो है, स्टैंडिंग कमेटी, बहुत इस वक्त बहुत एक्टिव है. उनकी मीटिंग आने वाली 29-28 को. मैं आपको चाहूंगी कि मैं आपको दावत दूंगी, आप आके उसको देखें. मैं आपको टेलीफोनिकली भी टाइम बता दूंगी. प्लीज डू कम ओवर. तो उस मिल के हम कमेटी के साथ, कुछ आप मीडिया के साथ, तो वी कैन इस प्रोसेस को वी कैन फर्दर दिस प्रोसेस. Ms. Blake, with due respect to all the organizations and all the people who are working on the issue of women and human rights conditions in Pakistan, I mean, you're talking about putting in 200 million girls in schools. That's 2 million. 2 million. That's a big number of women actually who will be studying, who will be getting education. But how this will be done? Because mostly we see that there is a problem that NGOs, they just prove things on papers. There's nothing, and things do not exist on ground in reality. We cannot find these things happening in the society, but we are told that this has been done. So how can you just handle, and how you intend to handle this issue? I think it's very much, as you said, about the importance of accountability. This is British taxpayers' money, and they expect the money to go to the things we tell them it will. Some of our education programs we do through provincial or local governments, and we are working with them to make sure that they have the systems in place so that we can be assured that our money is being tracked, and if it isn't, then we will stop. And we also, when we work with NGOs, we require them to show us their accounts, where the money is going, and we visit the projects, and if they tell us that we've built a school or we've paid for these teachers, we actually go and we check that there are teachers. Right. Okay. Now, one last question. Why this women rights are important? Why you think it is so important for UK, for many other countries? Because there are many other issues in Pakistan as well. There's poverty, there's clean drinking water issue, there is otherwise human rights deteriorating conditions, socio-economic conditions. People are not getting employment, they're not getting bread and butter for they're not able to earn bread and butter for their families. They are actually dying with hunger and poverty. So why this issue is so important? I think it's the point that the Foreign Secretary has made, and which we've made here, which is women are more than half the population. And all the studies across the world show that the role of women
in raising the health, the education standards of their family and then of society is absolutely crucial. And an educated, better schooled woman has better health, healthier and fewer children, and earns more money. And so we think that there are many issues, but that actually right at the heart of them, at so many levels, Pakistan will have a brighter future if women in Pakistan have more opportunities, a brighter future, because they're such a huge contributor to the health and wealth of the society. بالکل صحیح. بہت شکریہ. Thank you so much you joined me, and we were able to just discuss few points here, and I look forward to all the efforts which actually UK and High Commission is placing, especially when it comes to improving status of women in Pakistan society and also on human rights. Thank you so much for joining me. Thank you very much, Farah. And thank you so much, Ms. Yasmeen. آپ سے بھی ملاقات سے بہت ساری باتیں جو ڈسکس ہو سکی. I wish کہ خواتین جو ہیں وہ اپنی ابیلٹی اینڈ کیپیبلٹی کی بنیاد پر آگے آئیں, بھلے وہ پولیس ہو, بھلے وہ کوئی ادارہ ہو, بھلے وہ نیشنل اسمبلی ہو, جہاں پہ بھی وہ جائیں پھر وہ ایکچولی کنٹریبیوٹ کر پائیں, جو ایک بہت بڑا ڈیلیما ہے ابھی تک کہ خواتین آ تو جاتی ہیں لیکن وہ اپنا رول اس طرح سے ادا نہیں کر پا رہی ہیں, نہیں کیا انہوں نے یا نہیں کر رہی ہیں جو کہ ایکچولی کیا جانا چاہیے تھا. قومی اسمبلی میں کافی بہتر خواتین کی کارکردگی, اگر آپ اسیسمنٹ بھی کروا لیں, اور اسپیکر صاحبہ نے کروائی بھی اسیسمنٹ جو کہ ہوتی ہے, تو آپ کو 60% آف دا ایجنڈا جو ہے وہ ویمن موو کرتی ہیں. صحیح. اور وہ اس پہ پھر یقیناً کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں فرق پڑتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ خواتین بہت زیادہ کمٹمنٹ کے ساتھ اور محنت کرتی ہیں, لیکن آپ کی بات سے میں ایگری کرتی ہوں کہ اس کو آگے بڑھانا چاہیے. یہ چیزیں واپس یا رکنی نہیں چاہیے, اسٹیٹک نہیں ہونی چاہیے, ان میں زیادہ نمبرز میں بھی انکریز ہونا چاہیے, ایفیشنسی میں بھی انکریز ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو فار ٹچنگ دس امپورٹنٹ. رکیں گے ہم ایک بریک کے لیے, اور بریک کے بعد آپ سے ملاقات پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ. میں نے آپ کو بتایا ہے ڈاکٹر کمل کیسر سے ہماری ملاقات ہوگی, احمد فواد سے ہماری ملاقات ہوگی, کچھ باتیں کریئر کے حوالے سے اور کچھ باتیں زندگی کو سنوارنے کے حوالے سے. سو بریک کے بعد, خبروں کے بعد آپ سے ملاقات.